کیا دنیا میں ہلاک ہو جانا کافروں کی مکمل سزا ہے؟ عام لوگوں کے سامنے کس طریقے کی دلیلیں پیش کرنا چاہیے اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ کن پھلوں کا نام لیا گیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ یاسین کی 6 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 31 اور 32 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اب ان کی طرف پلٹ کر آنے والی نہیں ہیں، اور پھر سب ایک دن اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں صرف ایک نقطہ رکھا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو غور سے سنتے ہیں۔ قرن کا لفظ تفسیر نمونہ کے مطابق لمبے وقت کو بھی کہا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے جو ایک زمانے میں جی رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندگان کے لیے کچھ اہم پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان اہم پیغامات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ تاریخ میں تحقیق نہیں کرتے اور گزرے ہوئے لوگوں کے انجام سے درس نہیں لیتے، ان پہ تنقید ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کی سنت کبھی بھی نہیں بدلتی اور اس کا کام بھی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے، اور ایک منظر کو دیکھنے کے بعد دوسرے منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ نمبر 3، تاریخ کو نقل کرنا مجرموں کو دھمکی اور راہ حق کے پیروکار کے لیے تسلی ہے۔ نمبر 4، انبیاء کا مذاق اڑانے کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ نمبر 5، غضب الہی کے بعد پھر واپسی کا کوئی راستہ اور بھرپائی نہیں ہے، فرصت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ نمبر 6، کافروں کا ہلاک ہونا یہ آخری مرحلہ نہیں ہے بلکہ ان کے عذاب کی ابتدا ہے۔ ناظرین، اب آیت نمبر 33 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ مردہ زمین بھی ہے جسے ہم نے زندہ کیا ہے، اور اس میں دانے نکالے ہیں جن میں سے یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ آیات کی طرح اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے صرف ایک نقطہ رکھا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ پہلے کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ سارے لوگ قیامت میں زندہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ آیت قیامت اور مردوں کے زندہ ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ ناظرین، یہ تھی اس آیت کی تلاوت، ترجمہ اور ایک خاص نقطہ۔ اب اس آیت میں پروردگار عالم نے کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغامات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، ہر دانہ اور ہر پودا جو زمین سے اگتا ہے وہ ایک مردے کی طرح ہے جو قیامت میں اپنی قبر سے اٹھے گا۔ نمبر 2، اپنی بات کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مثالوں سے استدلال کرنا چاہیے۔ نمبر 3، عام لوگوں کے لیے بہترین دلیل وہ ہے جو ہمیشگی، عمومی اور جس کا انکار نہ کیا جا سکے، سادہ اور ہر جگہ پائی جاتی ہو۔ نمبر 4، قیامت پہ ایمان کا بہترین راستہ مخلوقات الہی میں غور و فکر کرنا ہے۔ نمبر 5، انسان کے کھانے میں زیادہ تر زمین سے اگنے والے دانے ہوتے ہیں۔ اس میں غور و فکر کرنا اللہ کو پہچاننے کا ایک راستہ ہے۔
ناظرین، اس تفصیلی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اب اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور اسی زمین میں خرما اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں اور چشمے جاری کیے ہیں تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھ کا عمل نہیں ہے، پھر آخر یہ ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ ناظرین، یہ تھے ان آیات کے بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب ان آیات کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ قرآن میں پھلوں میں سے انگور، کھجور کا زیادہ نام لیا گیا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ یا تو ان 2 پھلوں کی غذائیت کی وجہ سے ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ آسانی سے مل جاتے ہیں، یا پھر ان کے انواع و اقسام یعنی ورائٹی، یا پھر کوئی دوسری وجہ سے ہے۔ نخیل، اعناب، ان دونوں لفظوں کا استعمال جمع کے طریقے سے ہوا ہے، اس لیے کہ کھجور اور انگور کی بہت زیادہ قسمیں ہیں۔ ناظرین، ان آیات کے بہترین نکات کو ہم نے جان لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ ایک کھانے میں سب سے پہلا رول یہی دانے اور بیج ادا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھلوں کی باری آتی ہے۔ نمبر 2، انسان کی ذمہ داری نعمتوں کے مقابلے میں شکر کرنا اور معرفت ہے۔ اللہ مری ہوئی زمین کو زندہ کرتا ہے اور پیڑ پودوں اور پھلوں کو انسان کی پہنچ میں رکھا ہے تاکہ انسان کھائے اور شکر کرے۔ نمبر 3، پھلوں سے مختلف چیزوں کو بنانا یہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ نمبر 4، نعمتوں کا بیان کرنا انسان میں شکر کرنے کی روح کو پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، ہم نے اب تک 35 آیات کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب آیت نمبر 36 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے، ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور ان کے نفوس میں سے، اور ان چیزوں میں سے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے صرف ایک نقطہ رکھا ہے۔ آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک علمی معجزہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کو زوجیت یعنی نر و مادہ کے قانون کے تحت لاتا ہے۔ انسانوں اور پیڑ پودے اور جو چیز اس زمانے میں لوگ نہیں جانتے تھے اور آج جاننے لگے ہیں، قرآن کے نزول کے زمانے میں لوگ کھجور کے درخت کے نر و مادہ ہونے کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ جوڑے کا پایا جانا پیڑ پودوں میں ایک عام بات ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیات میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارا شکریہ ادا کرنا ہماری ترقی کی نشانی ہے، وہ ہمارے شکریہ کا محتاج نہیں ہے۔ نمبر 2، زوجیت اور جوڑے کے قانون کو اللہ پر لاگو نہ کرو، وہ بے مثال اور ایک ہے۔ نمبر 3، پیدا کرنا اور خلق کرنا اس کی قدرت، حکمت اور ارادے کی علامت ہے، نہ کہ وہ محتاج اور کسی سے وابستہ ہے۔ نمبر 4، دانے اور پھلوں کو پیدا کرنا زوجیت اور جوڑے کے قانون کے تحت ہے۔ نمبر 5، انسان جسم و جنسی مسائل میں دوسرے موجودات کی طرح اس کی صف میں نظر آتا ہے۔ نمبر 6، دنیا میں ایسی موجودات پائی جاتی ہیں کہ انسان کو ابھی تک ان کے نر و مادہ ہونے کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ دنیا میں ہلاک ہو جانا کافروں کی مکمل سزا نہیں ہے، یہ تو صرف ایک شروعات ہے۔ اصل سزا انہیں آخرت میں دی جائے گی، اور عام لوگوں کے سامنے عام فہم اور سادہ زبان میں
دلیلیں پیش کرنی چاہیے تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ انگور اور کھجور کا نام لیا گیا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.